بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوع اضافی کی تعریف ہوئی تھی کہ وہ ماہیت جس کے ساتھ دوسری ماہیت ملا دینے سے پھر ما ہوا کے ذریعے سوال کرنے سے جواب میں جنس آ جائے تو اس ماہیت کو کہتے ہیں نوع اضافی۔ کسی بھی ماہیت کو ملا لو، اگر اس کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا دینے سے پھر ما ہوا کے ذریعے آپ سوال کرو، جواب میں اگر جنس آ جاتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ ماہیت بھی نوع ہے اور یہ نوع اضافی ہے۔ تو یہ جو تعریف کیا کہ وہ ماہیت کہ اس پر اور دوسری ماہیت کو ملا دو تو ما ہوا کے سوال کے جواب میں جنس آ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نوع اضافی کر وہ مختصم بالاسم الاضافی، اور یہ خاص ہے اضافی کے نام کے ساتھ، یعنی اس کو نوع اضافی کل اول بالحقیقی، جس طرح پہلے والی نوع خاص ہے حقیقی کے ساتھ۔ جو نوع کی تعریف کیا کثیرین متفقین بالحقائق پر بولا جائے ما ہوا کے جواب میں تو اس نوع کو نوع حقیقی کہتے ہیں نا، اسی طرح اس نوع کو نوع اضافی کہتے ہیں۔ وبینہما عموم و خصوص من وجہ، اور ان دونوں کے درمیان نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ لتصادقہما علی الانسان، انسان پر دونوں کے صادق آنے کی وجہ سے کہ انسان نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے۔ نوع حقیقی بئی معنی ہے کہ یہ کثیرین متفقین بالحقائق پر صادق آتا ہے، نہیں انسان کے جتنے افراد ہیں سب کی حقیقت ایک ہے نا، حیوان ناطق، تو یہ کثیرین متفقین بالحقائق پر صادق آتا ہے، اس اعتبار سے نوع حقیقی ہو گیا۔ لیکن انسان کے ساتھ اگر دوسری ماہیت کو ملا دو آپ اور پھر ما ہما کے ذریعے سوال کرو تو جواب میں کیا آ جائے گا؟ جنس۔ تو یہ کون سی تعریف، کس کی تعریف ہے؟ نوع اضافی کی تعریف ہے۔ سال انسان والفرس ما ہما، انسان ایک ماہیت ہے، اس کے ساتھ دوسری ماہیت فرس ملا دیا آپ نے اور سوال کیا الانسان والفرس ما ہما، اور جواب میں کیا آئے گا؟ حیوان، حیوان جنس ہے نا۔ تو انسان وہ ماہیت ہوئی کہ اس کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کے جب ما ہوا کے ذریعے سوال کرتے ہیں تو جواب میں جنس آتا ہے۔ یہ تعریف کس کی ہے؟ نوع اضافی کی۔ تو انسان پر نوع اضافی کی بھی تعریف صادق آ رہی ہے۔ تو انسان نوع اضافی بھی ہے اور نوع حقیقی بھی ہے۔ وہ تفاوتہما فی الحیوان، اور حیوان میں دونوں کی الگ الگ ہونے کی وجہ سے، یعنی حیوان میں نوع اضافی صادق آ رہا ہے، نوع حقیقی۔ نوع حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ جو کثیرین متفقین بالحقائق پر صادق آئے، لیکن حیوان کثیر پر صادق تو آتا ہے لیکن وہ متفق بالحقائق نہیں ہے، بلکہ مختلف۔ حیوان میں انسان ہے، فرس ہے، غنم ہے، سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ تو حیوان نوع حقیقی نہیں ہوا۔ نوع حقیقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سارے افراد کی حقیقت کیا ہو؟ ایک ہو۔ اور حیوان کے جتنے افراد ہیں، انسان، گھوڑا، خچر، گائے، بیل، سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، تو نوع حقیقی نہیں ہے، لیکن نوع اضافی ہے۔ نوع اس لیے کہ حیوان کے ذریعے کے متعلق اگر سوال کرو گے ما ہوا کے ذریعے نا تو جواب میں کیا آئے گا؟ جنس آئے گا۔ حیوان کے ساتھ کسی اور کو ملا دو، الحیوان والشجر ما ہما، حیوان اور شجر کیا ہے؟ جواب میں کیا آئے گا؟ ہاں جس میں مطلق آئے گا الحیوان والشجر ما ہما، کیا آئے گا جس میں؟ نامی۔ حیوان بھی بڑھتا ہے، شجر بھی، تو نام ہی آئے گا۔ ہاں حجر کو جوڑ دیتے تو اس میں مطلق آتا۔ تو دیکھو حیوان کے ساتھ ایک ماہیت کو جوڑ دیے اور ما ہوا کے ذریعے سوال کیے تو جواب میں جنس آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ نوع اضافی ہو گیا، لیکن نوع حقیقی نہیں ہے۔ والنقطتی، اور نقطہ میں بھی دونوں صادق نہیں آتے ہیں۔ نقطہ میں نوع حقیقی ہے اور نوع اضافی نہیں ہے، چونکہ نقطہ بسیط ہے، کیا ہے؟ اس کا جز ہی نہیں ہوتا، جز نہیں تو جنس کہاں سے ہے؟ جب جنس ہی نہیں ہے تو اس کے جواب میں جنس آئے گا ہی نہیں۔ اب آگے دیکھو، ثم الاجناس قد تترتب متصاعدۃ الی العالی، جنسوں کی ترتیب دیکھو، ہر چیز کی ترتیب جو ہوتی ہے اس کے تقاضے کے حساب سے ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتابوں کی ترتیب، اب کتابیں آپ لوگ مسجد میں جاتے ہو پڑھنے کے لیے، مسجد میں بیٹھتے ہو ہال میں، ایک ساتھ کئی کتابیں لے کے چلے جاتے ہیں،
اور ایسے ہی رکھ دیتے ہیں. کس کتاب کو اوپر ہونا چاہیے کس کو نیچے ہونا چاہیے اس کا کوئی خیال نہیں ہے. حدیث کی کتاب ہے تو اس کو نیچے ڈال دیا, فقہ کی کتاب کو اوپر ڈال دیا, اور ادب کی کتاب کو اس سے بھی اوپر ڈال دیا, منطق کی کتاب کو سب سے اوپر کر دیا. یہ ترتیب ہے؟ بولو. ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن ہے تو سب سے پہلے اوپر قرآن ہوگا. تفسیر کی کتاب بھی ہے اس میں تو اس کے بعد تفسیر کو رکھیں گے, اس سے نیچے حدیث کی کتاب رکھیں گے, پھر اس کے نیچے فقہ کی کتاب رکھیں گے, پھر اس کے نیچے ادب وغیرہ کی کتاب ہے تو وہ رکھیں گے, پھر منطق و فلسفہ کی ہے تو اس کے نیچے رکھیں گے, باقی اور عصری تعلیم ہے تو اس کو اور نیچے کریں گے. تو سب سے اوپر کون رہے گا؟ قرآن شریف رہے گا. یہ ترتیب, اس میں یہ تقاضا ہے کہ یہ ترتیب آپ رکھیں. تو ہر چیز کی اپنی اپنی ترتیب ہوتی ہے. سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو اسی طرح جنسوں کی ترتیب جو ہوتی ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں. سے حیوان, جسم نامی, جسم مطلق, جوہر, ادھر سے جائے گا اوپر. سمجھ میں؟ اور نو کی جو ترتیب دی جاتی ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں. اوپر سے ہاں, نوع عالی, نوع متوسط, پھر نوع صافی. جیسے کہ جسم نامی, جسم نامی کی جسم مطلق, اس کے نیچے کیا ہے؟ جسم نامی. جسم نامی کے نیچے کون ہے؟ حیوان. حیوان کے نیچے انسان. سب سے نیچے کون نوع ہے؟ انسان. تو نوع میں اوپر سے نیچے اور جنس میں نیچے سے اس طرح ترتیب دی جاتی ہے. آئی سمجھ میں؟ یہ کہہ رہے ہیں ثم الاجناس قد تترتب متصاعدا الى العالی. پھر اجناس یعنی جنسوں کو ترتیب دیا جاتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہوئی. عالی بنا اوپر. جیسے جوہر, جوہر ہی کو کہتے ہیں وہ یسمى جنس الاجناس. جوہر کا نام جنس والانواع متنازلۃ الی السافل. اور نوعوں کو ترتیب دیا جاتا ہے نیچے کی طرف اترتے ہوئے, اوپر سے نیچے آتے ہیں اس میں. ویسمى نوع الانواع, اور اس نوع سافل کا نام نوع الانواع رکھا جاتا ہے. وما بینہما متوسطات, اور ان کے جو بیچ ہیں ان کو متوسطات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متوسط کا معنی ہی بیچ ہوتے ہیں, تو بیچ میں ہے اس لیے ان کا نام متوسط. آ جاؤ, اس میں تھوڑا سا رہ گیا تو فیہ مناقشۃ, اس میں اعتراض ہے. اعتراض کیا ہے؟ یہ جو مثال دیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نوع بسیط ہو, اس کا کوئی جز ہی نہ ہو, لہذا جنس بھی اس کے لیے نہیں ہوگی. تو ایسا نوع کون ہے جس کا کوئی جز ہی نہ ہو؟ تو اس کی مثال دی گئی تھی نقطہ سے. کس سے؟ اسی پر یہ اعتراض ہے, آپ کے حاشیہ میں بھی دیا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ پہلا سوال تو یہی اوپر ڈال دیا کہ نقطہ کو نوع حقیقی کہنا صحیح نہیں ہے. نوع حقیقی کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے افراد ایسے ہوں جن کی حقیقت الگ الگ ہو, اور نوع حقیقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ افراد کی حقیقت ایک ہو. اور نقطہ کے افراد کا کہ حقیقت کا ایک ہونا ضروری نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے افراد کی حقیقت کیا ہو؟ الگ الگ ہو. جب نقطہ کے افراد کی حقیقت الگ الگ ہوگی تو اس کو نوع حقیقی کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ اور اگر یہ بھی مان لے کہ افراد کی حقیقت الگ الگ نہیں ہے اور مختلف الحقیقہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ حقیقت صرف لفظ اختلاف جو ہے یہ لفظ کے اعتبار سے ہو. اس طرح کے اعتراض انہوں نے ڈال دی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ نقطہ کو نوع حقیقی کہنا اس پر کوئی دلیل نہیں ہے.
ایسا ہو سکتا ہے کہ نقطے کے افراد کی حقیقتیں الگ الگ ہوں. جب حقیقتیں الگ الگ ہوں گی تو پھر وہ نوع حقیقی نہیں ہوگا. اب آگے چلو. نقطہ کہتے کس کو ہیں؟ شاید پہلے اس کو سمجھایا گیا تھا کسی مرحلے میں آپ کو. یہ جسم ہے. کیا ہے؟ جسم کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو سطح کہتے ہیں. جو اوپری حصہ ہے یہ سطح ہے. سطح کا جو کنارہ ہوتا ہے یہ سائڈ والا، اس کو خط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دو خط آ کے جہاں ملتا ہے نا اس کو کہتے ہیں نقطہ. یعنی خط کے کنارے کو نقطہ کہتے ہیں. تو جسم کی تقسیم تو تینوں طریقے سے ہوتی ہے، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، تینوں میں. ایسے بھی کاٹ سکتے ہو، ایسے بھی کاٹ سکتے ہو، ایسے بھی کاٹ سکتے ہو. سطح میں دو جہت سے تقسیم ہوتی ہے، ایسے 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 نہیں پھاڑ سکتے ہو. اور خط میں ایک طریقے سے، خط یہ لمبا ہے نا تو ایسے کاٹ سکتے ہو، اس کو ایسے پھاڑ نہیں سکتے ہو، ایسے بھی نہیں پھاڑ سکتے ہو، کیونکہ اس میں موٹائی چوڑائی ہوتا ہی نہیں. نہ اس میں کیا چوڑائی ہوتی ہے نہ تو گہرائی ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، خالی لمبائی ہوتی ہے. خط میں کیا ہوتی ہے؟ لمبائی ہوتی ہے. تو ادھر سے اس کو کاٹ سکتے ہیں. یعنی جسم تین جہت میں تقسیم ہوگا، سطح دو جہت میں، خط صرف ایک جہت. نقطہ میں کچھ نہیں ہوتا. نقطہ میں نہ تو لمبائی، نہ چوڑائی، نہ گہرائی، لہذا کسی جہت میں وہ تقسیم کو قبول کرتا ہی نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ تو نقطہ اس کو کہتے ہیں. نقطہ کا وہ معنی نہیں جو یہ با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر دو نقطہ، یہ والا نہیں ہے. دیکھو قولو والنقطۃ، النقطۃ طرف الخط، نقطہ خط کا کنارہ ہے. والخط طرف السطح، خط سطح کا کنارہ ہے. والسطح طرف الجسم، اور سطح جسم کا کنارہ ہے. تو سطح دو جہت میں منقسم ہوگا. کئی جہت میں؟ فالسطح غیر منقسم فی العمق، سطح گہرائی میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا. ایسے ایسے ہوگا مگر ایسے نہیں ہوگا. والخط غیر منقسم فی العرض والعمق، اور خط چوڑائی اور گہرائی میں تقسیم کو قبول، یعنی نہ تو ایسے کر سکتے ہیں نہ تو ایسے کر سکتے ہیں، بلکہ خالی ایسے لمبائی میں کر سکتے ہیں. والنقطۃ غیر منقسمۃ فی الطول والعرض والعمق، اور نقطہ طول، عرض، عمق میں سے کسی جہت میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا. تو یہ عرض ہے. کیا ہے؟ عرض ہے. خود اس کا وجود ہوتا ہی نہیں ہے، یہ خط ہی کے ساتھ لگا ہوا رہے گا. لا يقبل القسمۃ اصلا، یہ بالکل تقسیم کو قبول نہیں کرتا. کون؟ نقطہ. تو اب جب تقسیم کو قبول ہی نہیں کرتا ہے تو جز آئے گا کہاں سے؟ جز کہاں سے ہوگا؟ تقسیم جہاں ہوتی ہے وہیں جز پیدا ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں. تو نقطہ کی تقسیم کسی جہت میں نہیں ہے، کسی، تو بسیط ہوا کہ نہیں ہوا؟ جز تو نہیں ہوا نا. تو جب جز ہی نہیں ہے تو جنس کہاں سے ہوگی؟ جنس وہی ہوتی ہے جس کی کوئی جز ہو. سمجھ گئے؟ تو وَإِذَا لَمْ تَقْبَلِ الْقِسْمَةَ اصلا، تو جب نقطہ بالکل تقسیم کو قبول ہی نہیں کیا تو لم یکن لہا جزء، تو اس کے لیے کوئی جز بھی نہیں ہوگا. اور جب جز نہیں ہے تو جنس بھی، فلا یکون لہا جنس، تو اس کے لیے جنس نہیں ہے. جیسے انسان کی حقیقت ہے نا، حیوان ناطق. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو انسان کی حقیقت کے اجزاء ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تب نہ اس کے لیے حیوان جنس ہے. حیوان اس کی حقیقت ایک جز ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جس کے اجزاء ہوں گے اسی کے لیے جنس ہوتے ہیں. جب نقطہ کی تقسیم ہوتی ہی نہیں ہے تو اجزاء کا وجود ہی نہیں ہے، جنس کہاں سے ہوگی اس کے لیے؟ اب یہاں اعتراض ہے. وفیہ نظر، اس میں نظر ہے. کیا نظر ہے؟ کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ نقطہ کے اجزاء نہیں ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تقسیم کو قبول، دھیان سے سنو، یہ بات تھوڑی سی یہ ہے، دقت نظر چاہیے اس میں. کیا کہا؟ کہ نقطہ کے اجزاء، کیوں؟ اس لیے کہ تقسیم کو قبول. تو کر یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ نقطہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے لہٰذا اس کے اجزاء نہیں ہے، جنس نہیں ہے،
تو یہ تقسیم کی نفی سے اجزاء کی جو نفی ثابت کر رہے ہیں، تو کون سے اجزاء کی؟ اجزاء خارجیہ کی نا. ان کی تقسیم کی نفی سے جو اجزاء کی نفی آپ ثابت کر رہے ہو تو یہ اجزاء خارجیہ کی نفی ہوتی ہے. کس کی نفی ہوتی ہے؟ تو اجزاء خارجیہ کی نا نفی ہوئی. جنس اجزاء خارجیہ میں سے نہیں ہے. جنس، ہاں جنس اور فصل یہ اجزاء خارجیہ میں سے، یہ تو خالی دماغ میں آنے والی ہے. کس میں؟ ہاں جنس تو کلی ہے نا. جنس کیا ہے؟ کلی جو ہوتی ہے وہ معقولات ثانیہ میں سے ہوتی ہے. معقولات ثانیہ کا مطلب وہ خالی عقل میں آنے والی ہے، خارج میں. تو آپ نقطے کی تقسیم کی نفی کے ذریعے جو اجزاء کی نفی کر رہے ہیں تو وہ اجزاء خارجیہ کی نفی ہو رہی ہیں. تو اجزاء خارجیہ کی نفی سے اجزاء عقلیہ کی نفی ہوگی. تو جنس تو اجزاء عقلیہ میں سے ہیں. کس میں سے ہیں؟ تو اجزاء خارجیہ، نقطہ کے اجزاء خارجیہ کی نفی کے ذریعے جنس کی نفی کیسے ثابت ہوگی؟ آپ کی ہوگی. تو پھر یہ کیسے آپ کہہ رہے ہو کہ نقطہ کا جز ہی نہیں ہے تو جنس بھی نہیں ہوگا؟ ارے بھئی جز نہیں ہے تو خارجی جز نہیں ہے نا. تو خارجی جز کی نفی سے عقلی جز کی نفی کیسے ہو جائے گی؟ یہ ہے اعتراض. کیا ہے؟ دیکھ، وفیہ نظر، اس میں نظر ہے. فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا جُزْءَ لَهَا فِي الْخَارِجِ. یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ نقطہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے، اس سے جز کی نفی تو ہوتی ہے مگر کس جز کی؟ خارجی جز کی. کہ یہ بات آپ کی دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ نقطہ کا جز خارج میں نہیں ہے. یہ ہوتا ہے، لیکن خارج میں جز کی نفی سے جنس کی نفی کیسے ہوگی؟ جنس خارج میں تھوڑا ہوتی ہے. والجنس لیسا جزءا خارجیا، اور جنس جزو خارجی نہیں ہے، لہذا نقطہ کے اجزاء خارجیہ سے جنس کی نفی ثابت کرنا صحیح نہیں ہے. بل ہوا من الاجزاء العقلیہ، بلکہ جنس تو اجزاء عقلیہ میں سے ہے. اس لیے یہ دلیل جو دے رہے ہیں کہ نقطہ تقسیم کو نہیں قبول کرتا تو خارج میں اجزاء نہیں ہے لہذا جنس بھی نہیں ہے. ارے اجزاء خارجیہ کی نفی ہوتی ہے، جنس اجزاء خارجیہ میں سے نہیں ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نقطہ کے اجزاء خارجیہ نہ ہو لیکن اجزاء عقلیہ ہو. تو فجازہ ممکن ہے کہ یکون للنقطۃ جزء عقلی، کہ نقطہ کا کوئی جزء عقلی ہو اور وہی اس کا جنس ہو جائے. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا جُزْءٌ فِي الْخَارِجِ، اگرچہ خارج میں اس کا کوئی جز نہیں ہے. یہ سوال ٹھوک کے شاعر نے چھوڑ دیا. جواب یہ ہے، آپ ملا حسن پڑھو گے تو وہاں آپ کو سمجھایا جائے گا انشاءاللہ کہ اجزاء خارجیہ اور اجزاء عقلیہ کے درمیان تلازم ہے. کیا ہے؟ تلازم. یعنی اجزاء خارجیہ اور اجزاء عقلیہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں. کیا ہے؟ اور جب لازم فوت تو ملزوم بھی فوت. جب اجزاء خارجیہ کی نفی ہو گئی تو اجزاء ذہنیہ کی بھی عقلیہ کی بھی نفی ہو گئی. لہٰذا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے. آگے دیکھ، کیا کہا تھا کہ جنسوں کی ترتیب ہوتی ہے اوپر کی طرف نیچے سے. سن، بِأَن يَكُونَ التَّرَقِّي مِنَ الْخَاصِّ إِلَى الْعَامِّ. اوپر کی طرف جائیں گے ترتیب دیتے ہوئے. کیسے ہوگا یہ؟ کہ اس طرح سے کہ ترقی خاص سے عام کی طرف ہوگی. خاص نیچے ہوتا ہے، عام اوپر، اس سے عام اس سے اوپر، اس سے عام. تو خاص سے عام کی طرف جو جائیں گے تو نیچے سے اوپر چڑھنا ہی پڑے گا. وہ اس لیے کہ لِأَنَّ جنس الجنس عام ہو، جنس کی جو جنس ہوتی ہے اس جنس سے وہ عام ہوتی ہے. جیسے حیوان جنس ہے نا، حیوان جنس ہے نا، اس کی جنس ہے جسم نامی، تو جسم نامی حیوان سے عام ہے. جسم نامی کی جنس ہے جسم مطلق، تو جسم مطلق جسم نامی سے، جسم مطلق کی جنس ہے جوہر، تو جوہر جسم مطلق سے بھی عام. تو جنس کی جو جنس ہوتی ہے وہ جنس سے
اس لیے ترتیب ادھر سے جائے گی. کلینا جنس الجنس عام من الجنس، اس لیے کہ جنس کی جنس سے عام ہوتی ہے. وہاکذا الی جنس، اسی طرح ترتیب دیتے اس جنس تک پہنچ جائیں گے جس کے اوپر اب کوئی جنس، اس کے اوپر کوئی جنس ہی نہیں ہے. وہاکذا الی جنس لا جنس لہ فوقہ، کر اسی طرح ترتیب دیتے چلے جائیں گے اس جنس تک کہ جس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے. وہو العالی، جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو وہی عالی ہے، یعنی وہی سب کے اوپر ہے. سمجھ گیا؟ وہ جنس الاجناس، اور اس کو جنس الاجناس بھی کہتے ہیں. دو نام اس کا، جنس عالی، جنس الاجناس. سب سے اوپر ہے اس لیے جنس عالی ہو گیا، مگر سب جنسوں کا جنس ہے وہ تو جنس الاجناس. جیسے جوہر، حیوان، جس میں نامی، جس میں مطلق، جوہر، 4 اجناس ہے. ہاں آگے دیکھ، نوع کے بارے میں کہا تھا کہ انواع کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے. سمجھ گیا؟ ہاں، اس میں عام سے خاص کی طرف، عام سے ہاں. بِأَنْ يَكُونَ التَّنَزُّلُ مِنَ الْعَامِ إِلَى الْخَاصِ، کہ اس میں جو ہے تنزل، اترائی جو ہوتی ہے عام سے خاص کی طرف. وہ اس لیے کہ نوع کا نوع سے خاص ہوتا ہے. نوع کا نوع، جیسے جس جوہر کی نوع ہے جس میں مطلق تو جوہر سے وہ خاص، جوہر کی نوع ہے جس میں نامی وہ اس سے خاص، جس میں نامی کی نوع ہے حیوان وہ اس سے بھی خاص، اور حیوان کی نوع ہے انسان یہ اس سے بھی خاص. سمجھ میں آ رہا؟ دیکھ، وہ اس لیے کہ لِأَنَّ نَوْعَ النَّوْعِ يَكُونُ أَخَصَّ مِنَ النَّوْعِ، اسی لیے نوع کا جو نوع ہوتا ہے وہ نوع سے اخص ہوتا ہے. وَهَكَذَا إِلَى نَوْعٍ، اسی طرح اترتے جائیں گے آپ اس نوع تک جس کے نیچے اور کوئی نوع، وہ آخری درجے کا. کہ اسی طرح إِلَى نَوْعٍ، اس نوع تک کہ لا نوع لہ تحتہ، جس کے نیچے کوئی نوع نہیں ہے. وَهُوَ السَّافِلُ، وہی سب سے نیچے ہے وہ. اس کو نوع الانواع بھی کہتے ہیں. سافل اس لیے کہ سب سے نیچے ہے، اور نوع الانواع اس لیے کہتے ہیں کہ تمام نوع کی نوع ہے وہ. ظاہر ہے انسان حیوان کی نوع ہے تو جس میں نامی کی بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جس میں نامی کی ہے تو جوہر کی بھی ہے وہ. سمجھ گئے؟ ہاں، اس لیے نوع الانواع بھی کہتے ہیں. جیسے انسان، ان کے درمیان جو ہے متوسطات ہیں. وما بینہما، وما، اب یہ بینہما میں وہ تھوڑی سی بحث کر رہے ہیں کہ ہما تثنیہ کی ضمیر ہے نا، کدھر لوٹ رہی ہے؟ تو اگر دیکھو یہ ضمیر ہما سے مراد عالی اور سافل ہو. دھیان سے سنو، عالی اور سافل ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالی عالی سافل نہیں، جن سے عالی اور نوع سافل، یہ بھی ہو سکتا ہے. ضمیر کا مرجع خالی، ضمیر کا مرجع خالی عالی اور سافل، وہ دونوں کون؟ عالی اور سافل. یہ بھی ہو سکتا ہے ان دونوں کے بیچ. کن دونوں کے بیچ؟ عالی اور سافل کے بیچ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں سے مراد جن سے عالی اور نوع سافل، خالی عالی سافل نہیں، جن سے عالی اور نوع سافل. تو ان دونوں کے بیچ یعنی جن سے عالی اور نوع سافل کے بیچ جو ہوں گے وہ متوسطات ہیں. عالی سافل کے بیچ ہو وہ متوسطات، یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ضمیر کا مرجع خالی عالی اور سافل کو مانیں گے. اور اگر ضمیر کا مرجع جن سے عالی، خالی عالی سافل نہیں، جن سے عالی اور نوع سافل کے معنی ملیں گے تو مطلب بنے گا جو جن سے عالی اور نوع سافل کے بیچ میں ہے وہ متوسطات ہے. آ رہی سمجھ میں؟ دیکھ، اے ما بین العالی والسافل، جو عالی اور سافل کے درمیان ہو، یعنی ضمیر کا مرجع عالی اور سافل کو لیں گے. فی سلسلۃ الانواع والاجناس، نوع اور جنسوں کی سلسلے میں، کڑیوں میں. تسمى متوسطات، تو ان کا نام متوسطات رکھا جاتا ہے. تو جو جن سے عالی اور جن سے سافل کے درمیان ہوگا ان کو اجناس متوسطہ کہیں گے، اور جو نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان ہوگا ان کو انواع متوسطہ کہیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جن سے عالی اور جن سے سافل کے بیچ میں رہنے والے کو اجناس متوسطہ، اور نوع عالی نوع سافل کے بیچ میں رہنے والوں کو انواع متوسطہ.
تو فما بین الجنس العالی والجنس السافل اجناس متوسطۃ، تو جو جنس عالی اور جنس سافل کے بیچ میں ہے وہ اجناس متوسطہ ہیں. وما بین النوع العالی والنوع السافل انواع متوسطہ، اور جو نوع عالی اور نوع سافل کے بیچ میں ہے ان کو انواع متوسطہ کہیں گے. اسی طرح یہ کب ہوگا؟ جب ضمیر لوٹ آئیں گے خالی عالیہ اور سافل کی طرف. سمجھ میں آ رہا؟ تب یہ تشریح بنے گی کہ ھذا ان رجع الضمیر الی مجرد العالی والسافل. یہ اس وقت ہے اگر ضمیر لوٹے خالی عالی اور سافل کی طرف. اور اگر خالی عالی اور سافل نہیں بلکہ جنس عالی اور جنس سافل کی طرف، تو معنی یہ ہوگا جو جنس عالی اور جنس سافل کی نوع سافل کے بیچ میں ہے وہ متوسطات. وَإِنْ عَادَ إِلَى الْجِنْسِ الْعَالِي وَالنَّوْعِ السَّافِلِ، اور اگر ضمیر لوٹے جنس عالی اور نوع سافل کی طرف جو صراحتاً مذکور ہے، تو معنی ہوگا کہ جو جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان ہے وہ متوسطات ہیں. سمجھ گیا؟ تو اب اس صورت میں نوع عالی اور جنس عالی اور نوع سافل کے بیچ میں جو ہوں گے کچھ تو وہ ہوں گے جو نوع متوسط بھی ہوں گے، جنس متوسط بھی ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے خالی جنس متوسط ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو خالی نوع متوسط ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو تو اما جنس متوسط، جو بیچ میں رہنے والے یا تو خالی یا تو جنس متوسط ہوں گے خالی، جیسے نوع عالی. نوع عالی کون ہے رہی؟ جسم مطلق. تو جسم مطلق صرف یہ کیا ہے؟ جنس متوسط ہے، اس کے اوپر بھی جنس نیچے بھی جنس. لیکن نوع متوسط چونکہ اس کے اوپر کوئی نوع ہے ہی نہیں نا، متوسط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اوپر بھی نوع رہے اور اس کے نیچے بھی. ہاں تو جسم مطلق کے نیچے تو نوع ہے جسم نامی، لیکن اس کے اوپر کوئی نوع، تو جسم مطلق خالی جنس متوسط ہے کہ اس کے اوپر جوہر ہے اور اس سے نیچے جسم نامی ہے جس سے نوع لیا. او نوع متوسط فقط، یا کوئی ایسا ہوگا کہ خالی نوع متوسط ہوگا. کیا ہوگا؟ جیسے حیوان ہے، یہ نوع متوسط ہے جن سے متوسط، چونکہ حیوان کے نیچے انسان نوع ہے اور حیوان کے اوپر جسم نامی وہ بھی نوع ہے نا. جسم نامی جسم مطلق کی طرف نسبت کرتے ہوئے نوع ہے. تو حیوان نوع متوسط ہے، لیکن جن سے متوسط چونکہ اس کے نیچے کوئی جنس ہے یہ نہیں ہے. متوسط جن سے متوسط ہونے کے لیے ضروری تھا کہ نیچے بھی جنس رہے اوپر بھی رہے. اوپر تو جنس ہے حیوان کے لیکن نیچے کوئی جنس، یہ خالی نوع متوسط ہے جیسے جنس صاف ہے. یا بیچ والے جو ہوں گے وہ جنس متوسط بھی ٹھہریں گے اور نوع، جیسے جسم نامی کو دیکھ لو وہ جنس متوسط بھی ہے چونکہ نیچے بھی جنس اوپر بھی جنس، نوع متوسط بھی ہے اوپر بھی نوع نیچے بھی نوع. کریا نوع جنس متوسط اور نوع متوسط دونوں ہوں گے ایک ساتھ جیسے جسم نامی. سمجھ گیا؟ بس.